Bismillahirrahmanirrahim. Today we will be talking about integrity. What is meant by integrity? तो इंटेग्रिटी के दो मायने हैं, एक तो ज़ाहिरी इंटेग्रिटी है, एक डीपर मायने है. तो अपेरेंट इज ऑनेस्टी यानी दयानतदारी, सच बोलना. व्हेन वर्ड्स एंड डीड्स मैच. कुरान पाक में दिया गया है सूरह सफ में, ओ यू हु बिलीव व्हाई से यू दैट व्हिच यू डू नॉट डू. It is most hateful in the sight of Allah that you say that which you do not do. So Al-Quran, Surah As-Saf, verses 3 and 4. Now, why does it happen? This is because of weakness in character, a sort of hypocrisy in which one lacks the basic courage to live up to one's ideals of morality. Here, desires override commitment to truth. तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि ये एक किस्म की मुनाफकत है कि जब आप वो बात जो कहते हैं ज़ुबान से वो करते नहीं, तो ये मुनाफकत है. यानी खुद मियाँ फसीहत बाकियों को नसीहत. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. डीपर मीनिंग जो है वो ये है कि 3 लेवल्स हैं हमारे साइकी के. साइकी से मुराद हमारे इमोशंस, हमारी रैशनल थिंकिंग और जो हमारी इंटेलेक्ट है. तो इसको कहा जाता है कि 3 जो लेवल्स हैं, एक सबकॉन्शियस लेवल है जिसको इड कहते हैं, एक कॉन्शियस लेवल है जिसको इंटेलेक्ट या मॉडरेटर कहते हैं, और सुपर कॉन्शियस जो है या सुपर ईगो, इसको ज़मीर की आवाज़ कहा जाता है. मजीद इसके मायने एक्सप्लोर करते हैं. अभी देखें तो ये 3 लेवल्स जो हैं हमारी पर्सनालिटी के, ये शो किए जा रहे हैं. ईगो जो है ये रियलिटी प्रिंसिपल है, यानी ये अकल का एक अकल जो है वो आपके प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करती है. इड जो है आपका इंस्टिंक्चुअल लेवल है, यानी ये इसमें बड़ी ख्वाहिशात हैं, इसमें बड़ा शौक है चीज़ें करने का. तो जब इड और ईगो मिल जाती हैं तो फिर तो बंदा विलन सा बन जाता है, मगर उसमें एनर्जी बड़ी हो जाती है क्योंकि उसको कोई सुपर ईगो का ख्याल ही नहीं है. ये सुपर ईगो जो है ना, ये मोरालिटी का प्रिंसिपल है. तो जिसमें सुपर ईगो जो है मोरालिटी सामने आती है तो फिर क्लैश आ जाता है. इड कहते हैं कि मेरी ख्वाहिशात पूरी हैं, मोरालिटी कहती है नहीं, अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करना, तुमने उनको किसी कानून और ज़ाब्ते के तहत लाना है. और ईगो जो है यानी जो आदमी का सेल्फ है वो ट्राइज टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन द टू. आगे मजीद ये चीज वाज़ेह हो जाएगी. इट आई वांट दैट राइट नाउ, ये थ्योरी सिगमंड फ्राइड ने दी थी. सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी आदि है, गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोस थिंग्स. ईगो जो है ना वो दोनों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रही है. लेट्स फिगर आउट अ वे टू वर्क टुगेदर. तो साइकोएनालिसिस का जो स्कूल है इसके पायनियर्स 2 थे, एक सिगमंड फ्राइड था और एक कार्ल युंग था. सिगमंड फ्राइड जो था इसने ये किताब लिखी थी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जो बहुत पॉपुलर हुई थी. उसने रेवोल्यूशनाइज कर लिया था थिंकिंग को. इससे पहले ये होता था कि जो भी कोई ऐसा केस आता था डॉक्टर्स के पास जिसमें औरतों को हिस्टीरिया के फिट्स आ रहे हैं या और इस तरह बहुत सारी पेचीदगियां होती थी, किसी का कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही, वो छुरी को देख के चीखे मारने लग पड़ता है बंदा या बंदी. तो ये मतलब समझ नहीं आती थी डॉक्टर्स को. तो ये इसने ये किताब लिखी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जिससे वो इलाज करता था लोगों के, पेशेंट्स के ड्रीम्स सुन के कि इनको मसला क्या है, क्या चीज़ उन्होंने रिप्रेस कर दी है, क्या इनके तहत शऊर में चली गई है और वो इसको फेस नहीं कर सकते, इतनी वो तकलीफ है. मगर इसकी थियरी की जहाँ बहुत सारी खूबसूरती भी थी, बहुत खूबसूरती भी थी और अच्छाई भी थी, उसमें यह था कि इसने अपने ये पेश किया था थियरी कि हर चीज जो है वो सेक्स पे बेस्ड है. यानी जो बेटी की जो बाप के साथ शफकत है या प्यार है वो भी सेक्स बेस्ड है, और माँ की बेटे के साथ भी सेक्स बेस्ड है, जिसको ये इडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है. तो कार्ल युंग जो था वो तो इसका शागिर्द था, मगर ही ब्रोक अवे फ्रॉम फ्राइड बिकॉज दिस थियरी डिडंट फुली सेटिस्फाई हिम. और फ्राइड खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि ये जो शुरू में ये जो ऑपोजिट सेक्स वाला और सेक्स वाली ड्राइव वाला जो प्रिंसिपल है, ये कहाँ जाके एंड पे आइडियलिज्म के ऊपर खत्म हो जाता है या मोरालिटी की तरफ चला जाता है. इसको इसकी कोई इदराक नहीं था, फुली एक्सप्लेन नहीं कर सकता था. बट इसकी कंट्रीब्यूशन है और अल्लामा इकबाल ने इसकी तारीफ भी की है कि जी एक ये रेवोल्यूशनरी स्टेप था. अच्छा,
امپورٹنٹ ٹرمز تھوڑی سی دیکھ لیں. ایک ہے ریپریشن اور سپریشن. ریپریشن جو ہوتا ہے جس کو بالکل ہی آپ اپنی کسی یاد کو، میموری کو، جو پیٹرن میموری ہے یا اپنی ایک خواہش کو، اس کو بالکل دبا دیں، اس کو ریپریشن کہتے ہیں. سپریشن یہ ہے کہ کنٹرول میں رکھتے ہیں آپ اپنی اس خواہش کو، یا جو بھی میموری بیٹر ہے اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. وہ تلخی اس کی محسوس ہوتی رہتی ہے مگر پھر بھی آپ اس کو برداشت کرتے ہیں، اس کو یو ڈو ناٹ ڈرائیو اٹ ڈیپ ڈاؤن. تو کارل یونگ جو تھا اس نے فردر امپروومنٹس کی کچھ تھیوری آف انکانشیس کے اوپر جو فرائڈ نے دی ہوئی تھی. اس نے کہا ایک کانشیس سیلف ہے، یعنی وہ جو ریشنل سیلف ہے ہماری، ایک ہمارا پرسنل انکانشیس ہے کہ جو بیٹر ہماری میموریز ہوتی ہیں وہ ہم اپنے سب کانشیس میں ریپریس کر دیتی ہیں. ایک کلیکٹیو انکانشیس ہے جو ساروں کے اوپر لاگو ہے. یعنی انسان جس وقت عالم ارواح میں رہتا تھا تو اس نے جنات کو بھی دیکھا تھا، خدا کا بھی تصور تھا، اینجلز کا بھی تصور تھا، اس نے دیکھا ہوا تھا ان کو. تو یہ ہماری کلیکٹیو انکانشیس میں یہ میموری موجود ہے. تو ابھی اگلی ٹرمینالوجی جو ہے وہ آرکیٹائپس کی ہے کہ آرکیٹائپ سے کیا مراد ہے. بیسیکلی بہت ساری آرکیٹائپس ہیں مگر 4-5 بڑی امپورٹنٹ ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دوز. پرسونا از دی ماسک وی ویئر ٹو فنکشن ایڈیکویٹلی ان آور ریلیشن شپ ود پیپل. یعنی ہم ماسک پہنتے ہیں. بیوی کے ساتھ آپ کا اور طرح کا ریلیشن شپ ہوگا، بچوں کے ساتھ اور طرح کا ہوگا، ورک پلیس میں اور طرح کا ہوگا، اپنے عمر کے ہم عمر لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اور طرح کا بیہیویئر ہوگا، فارمل گیدرنگز میں اور طرح کا بیہیویئر ہوگا. تو یہ پرسونا ہے، یہ ماسک ہے which we wear depending on the role which we are playing. تو شیڈو جو ہے وہ یہ ہماری ڈارک سائڈ آف ہیومن نیچر ہے، جس کو نفس ہمارا کہہ سکتے ہیں. اینیما اور اینیما سے مراد یہ ہے کہ ہر میل میں فیمیل ایلیمنٹ بھی موجود ہوتا ہے اور فیمیل میں میل ایلیمنٹ بھی موجود ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور سیلف جو ہے وہ آپ کی ذات خود ہے کہ آپ کی کیا ایسپریشنز ہیں، آپ کی کیا ڈریمز ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں لائف میں. مگر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کی سائیکی کے اندر یا انسان کے وجود کے اندر موجود ہیں. اچھا اب جس وقت ڈپریشن جو ہے نا، ڈپریشن کے بڑے نیگیٹو فال آؤٹ ہوتے ہیں. دی اینیمل ان اس اونلی بیکمز مور بیسٹ لائک وین اٹ از ڈپریسڈ اکارڈنگ ٹو یو. اور پھر وہ آگے کہتا ہے کہ that is no doubt the reason why no religion is so defined with the spilling of innocent blood as Christianity, and why the world has never seen a bloodier war than the war of the Christian nations. یعنی اگر ہم عیسائیت کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ دو چیزیں جو ہے نا بڑی گلیئرنگ، ان میں بڑی خوبیاں بھی ہیں، علم بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر جو دو ان کے فلاز نظر آتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے سیکسول آزادی بڑی اچیو کر لی ہے جو کہ ایک نیگیٹو چیز ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے انہوں نے اپنے سیکس کی انسٹنکٹ کو دبائے رکھا کرسچینٹی میں، ننز سے پریسٹ سے شادی نہیں کرتے تھے. بعد میں جس وقت اس کا ایک قسم کا وہ بند ٹوٹا تو پھر بہت ہی زیادہ کھلے سیکس کی طرف چلے گئے. تو یہ ڈپریشن کے یہ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ بعد میں جو بیک لیش ہوتا ہے وہ بہت ہی طوفانی قسم کا ہوتا ہے. اسی طرح کرسچینٹی کی شروع کی ٹیچنگز میں یہ تھا کہ جی if someone hits you on the left cheek turn the right cheek، کہ جی ادھر بھی مار لو. تو اس کی وجہ سے جو نیچرل ان کا بیہیویئر نہیں ہوتا تھا. شروع میں بڑے وہ شریف اور اچھے بننے کی کوشش کرتے تھے، بعد میں ان سے زیادہ بڑھ کے ظالم کوئی نظر ہی نہیں آئے. جنگوں میں ان کا جنگی جنون جو تھا وہ بہت ویزیبل تھا، جبکہ اسلام میں ایسی چیزیں ہمیں نہیں نظر آتی، اتنی شدت نہیں نظر آتی. اچھا اب ٹرانسینڈنٹ فنکشن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہمارے وجود کے اندر یہ مختلف چیزیں ہیں جو آپس میں الجھی ہوئی ہیں اور ہر جگہ پہ کانفلکٹ سچویشن ہے. اس کانفلکٹ سچویشن کو ریزالو کرنا ہے. تو ایگو از لائک اے شٹل کاک دیٹ از بیٹڈ بیک اینڈ فورتھ بٹوین دی آؤٹر ڈیمانڈز آف سوسائٹی اینڈ دی انر ڈیمانڈز آف دی کلیکٹیو کانشیس. اور پھر پرسنالٹی میں آپ کے شیڈو کے درمیان اور آپ کے اچھی سیلف کے درمیان بھی ایک جنگ چلی جاتی ہے. اینیما اور اینیمس کے درمیان بھی چل رہی ہوتی ہے، اور مختلف چیزوں میں آپ کی یہ جو انسٹنکچوئل لیول کی ڈیزائرز ہیں اور جو آپ کی موریلٹی جو آ رہی ہے ان کے اندر بھی ایک جنگ چھڑی رہتی ہے. تو جس وقت آپ اس سب کنفیوژن سے باہر نکل آتے ہیں اور سیلف کنٹرول آپ میں آ جاتے ہیں تو وہ اس کو یونگ جو ہے وہ ٹرانسینڈنٹ فنکشن کہتے ہیں کہ now you have transcended these boundaries and limitations and you have achieved a sort of balance in your life. یہ جو ٹرانسینڈنٹ فنکشن ہے اس کو آپ نفس مطمئنہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو جس کا ذکر قرآن پاک میں دیا گیا.
تو کنکلوژن میں ہم یہ بات کریں گے کہ ہمیں ایک ہولسم لائف لیڈ کرنی چاہیے اور وی شوڈ ٹرائی ٹو فالو دی پرنسپل آف گولڈن مین، یعنی مسلمان امت جو ہے وہ میانہ روی اس کا مین سٹے ہے، یعنی آپ میانہ روی کے ساتھ زندگی گزاریں، کوئی ایکسٹریمز میں نہ جائیں. مطلب میانہ روی کی ایک مثال میں یہ دیتا ہوں، ایک طرف کریج ہے، ایک ایکسٹریم کریج درمیان میں آتی ہے، ایک ایکسٹریم پہ ریشنس آئے گی اور ایک ایکسٹریم پہ کاورڈنس آئے گی. یعنی بزدلی ایک طرف ہے، درمیان میں کریج ہے، اور ریش ہونا مطلب ہے بالکل ہی ایک قسم کے جنونی انداز میں آپ نے اقدام اٹھا لیا تو یہ ریشنس ہے. اسی طرح سخاوت درمیان میں آئے گی، کنجوسی ایک طرف آئے گی، اور پھر فضول خرچی اور اسراف جو ہے وہ دوسری ایکسٹریم آ جائے گی. تو اگر ہم اپنا پرنسپل آف گولڈن مین فالو کریں تو زندگی بہت خوبصورت بن سکتی ہے. اینڈ وی شوڈ observe propriety of behavior under all circumstances. لب لباب ہے بیکم اے ڈیسنٹ ہیومن بینگ. بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. Do not forget the spiritual equation in life, because وہ جو ایک مورل ڈائمینشن ہے نا، وہ آگے آپ کو ایک آئیڈیلزم کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ آئیڈیلزم ہے لو آف گاڈ. تو یہ جو ہیومن سول ہے، اس کی تو تڑپ اور تمنا یہ ہے کہ خدا تک پہنچ جائے واپس. مگر اس میں بیچ میں زندگی کی لوازمات ہیں اور زندگی کی ریکوائرمنٹس ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہیں. مگر اسپرچل کنیکشن اگر آپ کا جڑا ہوا ہے تو یو کین اچیو بیلنسز ان لائف اینڈ یو کین اوور کم آل دیز آبسٹیکلز وچ آر دیئر. سو ڈسپلے انٹیگریٹی ایٹ بوتھ لیولز. ایک تو جو بات کہیں اس کے اوپر قائم رہیں، سچ بولیں، بیسک آنےسٹی آپ میں ہونی چاہیے. تو پھر جو اندر کی ڈسٹربنسز یا اپ ہیولز ہیں، یعنی وہ جو ڈفرینٹ لیئرز ہیں، جبلت ورسز جو انسٹنکٹس ورسز یور موریلٹی کوڈ یا ویلیوز، اور جو آپ کا عقل جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ایک بیلنس اچیو کرنے کی کوشش کرتی ہے. جو عقل جو ان دونوں کے درمیان آربیٹریٹر کا رول ادا کرتی ہے، وہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے. پھر اور ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ انسان خود کچھ بھی نہیں ہے. Principles are more important, so one should not compromise on principles. And also have a well-developed sense of humor, because sense of humor is something which helps you when you are down. So thank you very much. Have a nice day. God bless you all. So that was all about today's lecture. Thank you. Jazakallah.